باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لابس الکبریاء بلا تجسید، المرتضی بالجلال بلا تمثیل، المستوی علی العرش بغیر زوال، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ النبی المکی القرشی امی ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل صلوات اللہم محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، اس مختصر سے وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ قریب ہے مغرب کا وقت، زیادہ آپ کی زحمتوں کو طویل نہیں کروں گا۔ سورہ شورى کی 41ویں آیت جس کا نشان ہے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس سورہ میں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کے بعد اگر اس نے اپنی نصرت کے لیے آواز دی کسی کو، اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کسی نے اس کی مدد کی، نصرت کی، تو اس مدد کے نتیجے میں اگر کچھ بھی ہو، چونکہ آخری نتیجہ ہے کہ اگر اس نے آواز دی اور مدد کی، تو اس نتیجے میں جو بھی حاصل ہو، تو مظلوم کی مدد کرنے والے پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ مظلوم نے اس کو آواز دی تھی اور اس نے اس کی مدافعت کی، اس نے اس کی نصرت کی، اس نے اس کی مدد کی۔ یہ بہت عمیق موضوع ہے اور اس کے باوجود خشک بھی ہے، اس میں بہت کچھ بیایا جاتا ہے۔ پہلے ہم ظلم کی تعریف کریں، پھر سب کچھ بیان کریں۔ میں مختصر سی بات کروں گا، مجھے کیونکہ کہیں اور لے جانا ہے، میں نے آپ کو صرف تمہیدی جملوں میں بتا دیا کہ موضوع ظلم ہے، اور ظلم کے ضمن میں انتصار مظلوم ہے، یعنی مظلوم کی نصرت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن صرف قرآن کی روشنی میں خود ظلم کسے کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَعَدَّدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جس شخص نے بھی خدا کے حدود کو تجاوز کیا، اس حدود سے آگے بڑھا، چونکہ اس نے کوئی حدود بنائی ہوئی ہیں، بس وہی ظالم ہے۔ خدا کی حدود سے تجاوز کرنے والا ظالم۔ تو کس طریقے سے تجاوز کرتا ہے خدا کے حدود سے؟ کوئی مثال تو ہو۔ یہ تو بیان کیا ظلم کی تعریف کہ جو بھی خدا کے حدود سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرت کافرون۔ یہ کس طریقے سے تجاوز کرتا ہے ظالم خدا کے حدود سے؟ کہ حق کے راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ حق کا راستہ نہیں بلکہ یہ وہ حق کا راستہ ہے، اگرچہ وہ باطل کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اس کا خدا کے حدود سے تجاوز کرنے کا۔ اور دوسری اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ جو بھی شخص خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، وہ یدعی الی الاسلام، در حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا چکی ہوتی ہے، مگر کہتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہی حق ہے، اور جو اسلام لے کر آئے وہ باطل ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پروردگار کبھی بھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو ظلم کی تعریف تجاوز کرنا خدا کی حدود سے۔ ظالم کیا کرتا ہے؟ حق کے راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف گمراہ کرتا ہے بلکہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور جو اسلام کی طرف سے آیا ہے، جو حق کی طرف سے آیا ہے، وہ جھوٹ ہے۔
بھی اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں جو کہ تمہیدی بات تھی، تو یہ جو ظلم ہے ہمارے پاس، اس کی قباحت شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اس کی قباحت عقلی ہے، اور ظلم کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ظلم کو سمجھنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان ہوگا تو سمجھے گا کہ یہ ظلم ہے، وہ جس طریقے سے عدل کی جو فضیلت اور عدل کی جو حسن ہے وہ عقلی ہے، اسی طریقے سے ظلم کی قباحت جو ہے وہ عقلی ہے۔ تو اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے تو جو میں نے آیت پڑھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اسی کے بعد والی آیت میں ایک بہت عجیب بات کی ہے، اور وہیں سے میں آپ کو ربط دوں گا اگلے نقطے کی طرف۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ ظالمین، چونکہ اگلی آیت ہے اس کے بعد یہ آیت ہے، ظاہر بات ہے اس سے مراد وہی ظالم ہے۔ یریدون کون ہے جو چاہتے ہیں؟ یہی ظالم، یہ جو خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ جو خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہی ظالم چاہتے ہیں کیا؟ کہ خدا کے نور کو بجھا دیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے پھونک کے ذریعے سے۔ واللہ متم نورہ، پروردگار تو اپنے نور کو تمام کر کے ہی رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر کو اتنی ہی ناپسند گزرے۔ تو عزیزان محترم، کافر کو، ظالم کو کتنا ہی ناپسند گزرے، پروردگار اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد کیا خدا کا نور ہے؟ نہیں، خدا کا نور تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ خدا کا نور تو عین نور ہے، خدا کا نور تو نور حقیقی، خدا کا تو نور کمال ہے، وہاں تو کسی چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کمی ہو اور اس کے بعد آج ہے اور کل اس کے بعد زیادہ ہو جائے گا، پرسوں اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو پھر کس نور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جسے تمام تک پہنچایا اور اتمام تک پہنچایا جائے گا؟ اس کے لیے تو تصور نہیں ہو سکتا، وہ تو منزہ ہے ہر چیز سے، وہاں نہ کمی کا تصور ہے نہ زیادتی کا تصور ہے، تو عین نور ہے۔ تو وہاں کس نور کی بات کی جا رہی ہے؟ اسی اتمام کو اور مزید 2 آیتوں میں ذکر کیا، اگرچہ اور آیتیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ پہلی آیت تو آپ کے ذہنوں میں ہے، سورہ مائدہ کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رضیت لکم الاسلام دینا، لیکن اس کے بعد خاص زور ہے اس آیت پہ، نعمتی، میری نعمت تمام ہو گئی ہے، دین کامل و اکمل ہو گیا ہے، اور میں تمہارے دین سے، اسلام سے راضی ہو گیا۔ دوسری آیت، یہ ایک آیت جس کے اندر اتمام کا لفظ موجود ہے، دوسری آیت، لا یخزی اللہ النبی، پروردگار قیامت کے دن نبی کو رسوا ہونے نہیں دے گا، والذین آمنوا معہ نورہم، اور وہ جو اس کے ساتھ نور دائیں اور بائیں ہوگا، بین ایدیہم یسعی نورہم بین ایدیہم و شمائلہم، جو دائیں ہوگا اور بائیں دوڑ رہا ہوگا، کیا دعا کرتا جائے گا رسول کے ساتھ؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پروردگار ہمارے نور کو آج تمام کر دے۔ بھئی یہاں پہ رسول کا نور تو مراد ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو نور ہے صاحبان ایمان کا نور مراد ہے۔ تو میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو رسول کو نور ماننے میں آج شک کر رہے ہیں، قرآن تو صاحبان ایمان کے نور پر گفتگو کر رہا ہے۔ آج لوگ رسول کو کہتے ہیں کہ نور ہے یا نور نہیں ہے، قرآن تو صاحبان ایمان کے نور پر بات کر رہا ہے، اور جہاں جہاں دنیا ہے وہاں وہاں آخرت کے ساتھ قرآن انسان کو لے کے جا رہا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتمام انسان کو اتمام ملے گا، انسان کو اکمال ملے گا، کبھی انسان کو دنیا میں اکمال اور اتمام خدا دنیا میں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور اگر یہاں نہ مل سکے اتمام، اور یہاں اگر نہ اس کو اکمال مل سکے، کامل نہ ہو سکے، تو آخرت میں کمال ملے گا، آخرت میں اس کو اتمام دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ دین، ایمان ضروری ہے، دل میں ایمان کے ساتھ اکمال ملے گا۔ تو ایمان کے ساتھ اکمال ملے گا۔ مومن دعا کیا کر رہا ہے؟ ربنا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو کامل کر دے، اتمام تک پہنچا دے۔ میں کہوں گا قرآن ایمان یعنی مومن کے نور کو کامل اور اتمام تک پہنچانے کی دعا قرآن میں بتا رہا ہے۔ اس کے اکمال اور اس کے اتمام کا کیا عالم ہوگا جو کل ایمان ہو؟
یعنی مجھے نہیں معلوم، میں نہیں تو بتاؤں گا کہ کیا دلیل ہے اور کیا دلیل نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس کے اتمام اور جس کے اکمال کی نوعیت کیا ہوگی مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، وہ کس درجے کا اکمل ہوگا کہ جو کل ایمان ہے، وہ کس درجے کا اتمام ہوگا وہ کل ایمان ہے۔ لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ایک دن رسول نے غدیر خم میں بزم سجایا، اور سجانے کے بعد اسی کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور جیسے ہی میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا ویسی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ جس کی ولایت کے ذریعے سے دین اکمل ہوتا وہ اس کے ایمان کا کیا مرتبہ ہوگا، جس کی ولایت دین کو عامل نہیں اکمل کرتی ہو، اتمام تک پہنچاتی ہو۔ تو بات جب یہاں آئی ہے نور کے سلسلے میں کہ اتمام کا سلسلہ ہے، نور اور اتمام، نور اور کمال، تو ابھی میں نے جو آیت پڑھی آپ کے پاس سامنے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہاں کیا کہا؟ ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ ظلم کا تعلق جھوٹ سے بھی کچھ نہ کچھ ہے، یعنی جہاں ظلم ہے وہاں جھوٹ بھی ہے، تو اس کے مقابل میں ہونا چاہیے نا صدق و عدل، کہ جہاں عدل ہو وہاں صدق ہونا چاہیے، اور اسی لیے قرآن میں آوازی تمت ربک کلمات صدقا و عدلا، تیرے پروردگار نے کلمے کو صداقت اور عدالت کے ساتھ تمام کر دیا ہے، یعنی یہ ظلمت یہ چاہتی ہے، یہ جھوٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نور کو بجھا دیا جائے، لیکن یہ روشنی، یہ اجالا، یہ نور، یہ عدل یہ چاہتا ہے، اس کا دعویٰ، یہ اس کا اعلان ہے کہ تم بجھا کے دکھاؤ کس طرح سے بجھا سکتے ہو۔ تو یہاں تک بات آئیے، فلسفیوں کا ایک نظریہ سنتے جائیں تاکہ آپ کو، جو آپ خاموش بیٹھے ہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ ہوں۔ فلسفیوں کا نظریہ، کچھ فلسفی گزرے ہیں جن کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک انسان کے ساتھ مزاحمت نہ ہو، جب تک انسان کو مشکلات کا سامنا نہ ہو، دشواریاں نہ ہو، انسان کی جو اپنا وجود ہے وہ نکھر کر سامنے نہیں آتا ہے۔ بظاہر تو بہت اچھی بات ہے، حقیقت ہے، بظاہر تو سمجھ میں آتا یہی ہے نا کہ جب انسان کے ساتھ دشواریاں ہوں، مزاحمت ہو، تکالیف برداشت کرے دنیا میں، دنیا بھی یہی کہتی ہے نا، جب انسان کسی کامیابی پر پہنچ جاتا ہے تو ایسے کامیابی پر تو نہیں پہنچتا، پیچھے بڑی مشاکل ہوتی ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سردی گرمی کو سہنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد انسان کسی منزل پر پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی مشکلات کا سامنا کیا، آج دیکھو کس کے مرتبے پر پہنچا ہوا ہے۔ یہاں تک تو بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعاً یہ بات ہے، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ کل اگر نمرود کہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابراہیم نہ پہچانا جاتا، فرعون کہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ موسیٰ نہ پہچانا جاتا، ابو جہل اور ابو لہب کہتے کہ اگر میں نہ ہوتا تو محمد نہ پہچانا جاتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ فرعون کو پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ موسیٰ کو پہچانا جائے، اور نمرود کو خلق اسی لیے کیا ہے تاکہ ابراہیم کو پہچانا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہی نظریہ ہے اور اگر اسی اصول کو آپ نے پکڑ لیا اور اسی اصول پر چلے کہ مزاحمت کی وجہ سے شخصیت نکھرتی اور پہچانی جاتی ہے، تو پھر پہلے ہی دن سے شروع کرتے ہیں تو شیطان کو پروردگار نے خلقی سے لی کیا تھا تاکہ خدا پہچانا جائے، تو پھر شیطان کو پہلا رضی اللہ مانو نا، اس لیے کہ خدا کی رضا کے مطابق تو کام کر رہا تھا۔ تو اگر آپ نے اسی نظریے کو قبول کر لیا فلسفیوں کے کہ مزاحمت اور مشکلات اور تکالیف کے بعد انسان کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے، تو پھر اللہ کے لیے شیطان ضروری ہو جائے گا، موسیٰ کے لیے فرعون ضروری ہو جائے گا، ابراہیم کے لیے نمرود ضروری ہو جائے گا، ابو جہل، محمد کے لیے ابو جہل اور ابو لہب ضروری ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام ہے وہ بات کہ ٹھیک ہے، مشکلات و مزاحمت کے باوجود انسان جب آگے بڑھتا ہے تو مشکل حل ہوتی ہیں، لیکن وہ مشکلات مزاحمت خدا کی اطاعت کے ساتھ ہو تو، بغیر خدا کی اطاعت یہ تنہا دعویٰ ہے فقط۔ اور یہ نظریہ کیوں بنایا گیا؟ یہ نظریہ بنایا اسی لیے گیا ہے تاکہ آج کا یزید کہہ سکے، یا یزید یہ کہہ سکے کہ اگر یزید نہ ہوتا تو سید الشہداء پہچانے نہ جاتے۔ اور اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ خدا کے نور کو چاہتے ہیں ظالم بجھانا چاہیں، مگر خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ اگر میں اپنے الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یوں کروں کہ یزید اور اذیت چاہتی تھی کہ حسین کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ حسین کے ذکر کو تمام کر کے رہے گا، اگرچہ یزید اور اذیت کو کتنا ہی برا لگے۔
کتنا ہی ناپسندیدہ ہو لگے اگر یزیدیت کو، مگر وہ حسینیت کو باقی رکھے گا۔ آج آپ نے دیکھا نا، چاروں طرف آپ جائیں تو نظر اٹھا کے دیکھیں جگہ جہاں آپ کو حسین کی آواز آ رہی، یہ وہی قرآن کی آیت کا مصداق ہے، اسی کی تفسیر ہے کہ خدا اپنے نور کو تمام تک پہنچائے گا۔ وہ اگر اب فلسفے کے اس نظریوں کو مان لیں کہ مزاحمت کے بعد، تکلیف کے بعد کسی کی شخصیت سامنے آتی ہے، تو پھر اس قیامت کے دن ان مومنین کا دعا کرنا پھر کس کام کا؟ وہاں کون سی مزاحمت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو تمام کر دے؟ وہاں تو کوئی مزاحمت ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ تو جہاں جھوٹ ہے وہاں ظلم، اور جہاں عدل ہے وہاں صدق ہے۔ یہاں تک بات فلسفیوں کی ختم، اور اب ہم بات کرتے ہیں اسی نور کی طرف دوبارہ جہاں سے ہم چلے تھے۔ میرے مولا نے دعا فرمائی، الہی نور ظاہری، پروردگار میرے ظاہر کو منور کر دے، بطاعتک، اپنی طاعت کے ذریعے سے۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ کا ذہن بنایا تاکہ وہاں تک لے جاؤں، تاکہ آپ کو وہ نقطہ دوں جو میں تیار کر کے لے کر آیا ہوں، تاکہ میری محنت، الہی میرے ظاہر کو منور کر، نور ظاہری، بطاعتک، اپنی طاعت کے ذریعے سے، قلب کو منور کر، بمعرفتک، اپنی معرفت کے ذریعے سے، باطنی، باطن کو منور کر، اپنی بمحبتک، اپنی محبت کے ذریعے سے، وسری، اور مجھے راز بنا دے، میرے راز کو منور کر، میرے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں، بحضرتک، اپنے آستانے میں مجھے ہمیشہ کے لیے ڈال دے، وسمعی وبصری ویدی ورجلایا، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میرے پاؤں کو، میرے ہاتھوں کو، ان سب کو منور کر دے۔ کیوں منور کر دے؟ کیوں دعا کر رہا ہے امام یہ؟ اس لیے ارنا الاشیاء، تاکہ میں اشیاء کو دیکھ سکوں، کما ہیا، جیسے کہ وہ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے وہی چیز حقیقت نہیں ہوتی ہے، جبکہ باوجود اس کے کہ کچھ اور حقیقت ہوتی ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آتی ہے۔ بھئی یہی سبب ہے تمام سجدوں کے باوجود، سجدوں پہ سجدے، رکوع پہ رکوع، دن ہیں کہ روزوں میں گزر رہے ہیں، راتیں ہیں کہ شب بیداری میں گزر رہی ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود علی کا چاہنے والا مالک اشتر کہتا ہے، مولا اب ان کے سجدے، ان کی نمازیں، ان کے روزے اور ان کی عبادتیں مجھ کو فریب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مولا میں وہ دیکھ رہا ہوں، یہ علی کا چاہنے والا ہے، مولا وہ دیکھ رہا ہوں۔ اور وہی علی کا چاہنے والا جب اس کا مولا جب دیکھتا ہے تو اس کے لیے تعجب نہیں جب علی کا چاہنے والا ایسی نگاہ رکھتا ہو کہ مولا ان کے سجدے یہ ہمیں فریب نہیں دے سکتے، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں ہمیں فریب نہیں دے سکتی، نہروان میں مولا اگر آپ حکم دے تو میں تلوار چلاؤں۔ تو اب انہی کا مولا، اسی مالک اشتر کا مولا، اس کے لیے تعجب نہیں ہے کہ وہ آگے دیکھے یا پیچھے دیکھے، آج دیکھے یا کل دیکھے، صبح دیکھے یا شام کو دیکھے، اور پھر صبح کو دیکھ کر اسی لشکر کے سامنے دیکھ کر کہے کہ کل ان 9,000 میں سے فقط 9 بچیں گے۔ یہ فقط علی ہی کہہ سکتے ہیں، یہ دیکھنا کہ کل ان 9,000 میں سے فقط 9 بچیں گے۔ یہ کون سی نگاہ ہے؟ یہ وہی نگاہ ہے کہ جس کے لیے دعا کر رہے تھے مولا، یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے دعا تھی نا، حقیقت میں تو کل ایمان کے لیے کہ جس کے پاس کوئی چیز چھپی نہ ہو، جس کے لیے کہا جائے، جو کہتا تھا اگر ایک بھی اگر پردے ہٹا دیے تو ذرہ برابر میرے علم میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یہ وہ علی۔ عزیزان محترم، جب یہاں تک بات آئی نور اور روشنی، ظلم، اندھیرا، تو پھر ہم کیسے اس اندھیرے کو بھول جائیں؟ ایک اندھیرا امت نے بھی حسین کی بیٹی کے لیے برپا کیا تھا، وہ بیٹی حسین کی کہ جب باپ نے وعدہ کیا، ایک باپ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا، بیٹی مجھے جانے دو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں، بس یہ سنا
باپ گیا پھر واپس نہ آیا، مگر جانے سے پہلے باپ نے بیٹی سے کہا تھا بیٹی اب تمہیں مادر کے ساتھ سونا ہوگا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے۔ کہا اصغر کہاں سوئے گا اگر ماں کے ساتھ میں سوؤں گی؟ کہا اصغر اب میرے ساتھ سوئے گا، تمہیں اب مادر کے ساتھ سونا ہو۔ کہا بابا بھلا کوئی گھر کو چھوڑ کر جنگل میں سویا کرتے ہیں؟ یہ وہ مکالمہ تھا شہزادی بی بی کا اپنے بابا کے ساتھ۔ حسین گئے، شہید ہوئے، سکینہ باپ کی راہیں تکتی رہی۔ قافلے کو کربلا سے لے کے کوفہ جایا گیا، بچی کوفہ گئی، کوفہ سے شام، بچی شام گئی، شام سے زندان، زندان کا اندھیرا، بچی زندان میں ہے۔ مختصر سا مصائب۔ زندان میں جب یہ بچی قید خانے میں اکثر دروازے پہ آیا کرتی تھی تو شام کی عورتوں کو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ شام کی عورتیں جب ان کی انسیت ہوئی ان قیدیوں کے ساتھ تو خاص طور پر آیا کرتی تھیں، صبح سے آتی تھیں، شام بیٹھا کرتی تھیں۔ کیا کرتی تھیں یہ بی بی؟ اپنے بابا کے متعلق بتایا کرتی تھی۔ وہ پوچھتی تھیں تمہارا وطن کون سا ہے، تم کس وطن کی رہنے والی ہو، تمہارا باپ کون تھا، تمہارا بابا کیا کرتا تھا، تمہارا بھائی کیا کرتا تھا۔ یہ بی بی بیان کرتی رہتی تھی۔ وہ عورتیں روتی تھیں، گریا کرتی تھیں، بہت ماتم ہوتا تھا، اس کے بعد اپنے گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ کئی دن گزرے، اسی طریقے سے یہ طریقہ رہا۔ بالآخر وہ عورتیں جب اپنے گھر جاتی تھیں اور جانے کے بعد ایک دن انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے، یہ کون سے قیدی ہیں جن کو تم یہاں قید کر کے لائے ہو؟ کہا یہ رسول زادیاں ہیں۔ کہا یہ رسول زادیاں ہیں، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اب ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ وہ آئے اور یزید کے بعد شکایت کی کہ یزید ہمارے گھر کی عورتیں مصیبت میں ہیں، صبح شام گریا کرتی ہیں، یہ تم کن کو قید کر کے لے آئے ہو اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ بالآخر وہ عورتیں پھر ایک دن شام کے اسی زندان میں گئیں۔ اب کیا؟ اب منظر عجیب منظر ہے، زندان اداس ہے۔ اب وہ بچی دروازے پر نہیں ہے، اب بچی قید خانے کے دروازے پہ نہیں کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے آواز دی اے بی بی باہر کیوں نہیں آتی ہیں؟ کسی نے رو کر آواز دی بیبیوں وہ بچی جو زندان میں شام میں روزانہ تم سے باتیں کیا کرتی آج وہ رات مر گئی ہے۔ آزادان مظلوم کربلا، بس دو جملے شہزادی بی بی کے لیے۔ سلام ہو اس شہزادی پر میرا کہ جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی، سلام ہو اس شہزادی پر کہ جس کے تازیانے لگے، جس کو تماچے لگے، سلام ہو اس شہزادی پر کہ جس کی پیاس کی شدت اتنی ہے کہ آج تک تاریخ معین نہ کر سکی کہ اس کی پیاس بجھی کہ نہ بجھی۔ جب اس دنیا سے چلی گئی وہ بیویوں نے سنا اور رو کر اپنے گھر گئیں۔ یزید تک جب یہ خبر پہنچی نا تو کہا کہ یزید بھلا کون سی بچی انتقال کر گئی ہے؟ یہ یزید کا تاریخ میں جملہ ہے۔ کہنے لگا کہ حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ کہا کہ یزید خبردار، اگر یہ جنازہ زندان سے باہر آ گیا تو شام میں بغاوت ہو جائے گی۔ حکم دیا کہ جاؤ جا کے کہو سید سجاد سے کہ ہم نے تو تمہاری اسیری کی مدت کو ختم کیا، جاؤ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہنے لگے سید سجاد قبل اس کے کہ ہم جائیں ہمیں کچھ دن کی مہلت دو، ہم عزاداری کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اس عزاداری سے پہلے ایک اور عزاداری ہوئی شام کے اندر۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی ننھی لحد کو بنایا۔ ننھی لحد بنانے کے بعد غسالہ کو بلانے کے بعد غسالہ نے چیخ کے کہا اس پر کیا ظلم ہو گیا کہ اس طرح سے اس کے جسم سے کپڑا چپک کر رہ گیا ہے، اترتا نہیں۔ الخلاصہ کہ جس طریقے سے جب سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی تربت کو بنایا اور بنانے کے بعد جب لٹا رہے تھے، مجھے نہیں معلوم تاریخ میں جملے نہیں ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ زبان حال سے شاید میرے بیمار کربلا میرے امام نے کہا ہو کربلا کی طرف رخ کر کے مولا بابا ارے آپ کا امتحان شاید آسان تھا، اصغر کی تربت بنا کر اصغر کو دفن کرنا آسان تھا، ذرا آئیے شام کے زندان میں، میرے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، میرے پاؤں میں بیڑیاں، میرے ہاتھ میں توق اور میرے گلے میں لنگر ہے، تو کہ خاکدار ہے، میں کس طریقے سے اپنی بہن کی تربت کو بنا رہا ہوں اور کس طریقے سے اپنی بہن کو لحد میں اتار رہا ہوں، ارے بابا میری آ کے میری مدد کیجئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔